اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل پچھلے لیکچر کے اندر الدرس الاول جیم جز اس کا ہم نے ترجمہ و تشریح کیا تھا۔ آج الدرس الاول جیم جز اس کی تمرین یعنی مشق ایکسرسائز ہم کریں گے۔ تو اس میں آپ کی تمرین کے اندر مشق کے اندر سب سے پہلا سوال ہے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب جیسا کہ آپ نے اس کے اندر پڑھا بھی تھا، اس کی ترجمہ و تشریح میں بھی آیا تھا کہ شر الدواب کیا ہے۔ شر کہتے ہیں برا، دواب چوپایا جانور۔ تو شر الدواب برا، سب سے برا جانور یا سب سے برا جو ہے وہ حیوان۔ اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ آئے ہیں جہاں پر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے فرما رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین عند اللہ الصم البکم الذین لا یعلمون، کہ شر الدواب بے شک وہ لوگ برے چوپائے ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، جانور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کو سن کے اندھے، گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر شر الدواب سے مراد یعنی وہ لوگ، ان سے مراد جو ہے وہ منافقین مدینہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ بظاہر تو کلمہ انہوں نے پڑھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر دل سے ایمان نہیں لایا۔ اور ایمان کی شرط یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب وہ تو صرف زبانی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول کا اقرار کیا تھا، دل سے انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی، اور وہ منافقین مدینہ کہلاتے تھے۔ بظاہر ظاہری طور پہ وہ مسلمانوں کا گیٹ اپ بھی اپناتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نمازوں کے اندر بھی شریک ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کے جو ہے وہ روابط تعلقات بھی تھے، لیکن اندر سے وہ اسی طرح جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، اپنے پرانے مذہب کے اوپر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ شر الدواب ہیں، برے دنیا کے اوپر جو ہے وہ زمین کے اوپر سب سے برے جانور ہیں یا حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں، شر الدواب سے مراد وہ کافرین، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان کہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، اور آج بھی اسی طرح ہے۔ ایسے لوگ جو بظاہر مسلمان ہو جاتے ہیں، اندر سے اپنے پرانے دین، پرانے مذہب کے اوپر ہوتے ہیں، ایمان کو صرف نقصان پہنچانے کے لیے، چونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانی کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے یہ آج بھی یہی حکم ہے کہ وہ شر الدواب ہیں، برے جو ہے دنیا کے اوپر برے جانور ہیں، جو پائے ہیں ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پر آپ کا سوال نمبر 2 ہے کہ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ نے اس سے قبل جو لیکچر تھا اس کے اندر پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ تو ان آیات سے مراد یعنی وہ آیات یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ان آیات سے مراد وہ والی آیات ہیں۔ تو خیانت کا سے مراد کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ تم جو ہے بالکل بھی
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اور یہ میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے سے کیا مراد ہے، کہ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے، اس کے احکام کے اوپر جو ہے وہ اس کے حکموں کو نہ مانا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا نہ جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، یہ بھی ایک امانت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک امانت ہے کہ اس کے اندر ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنائیں گے۔ اب ہم نے یہ وعدہ کر لیا، ہم نے یہ امانت اپنے سر لے لی۔ اب اگر زندگی کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نہیں مان رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم اختیار نہیں کر رہے، تو ہم نے ایک تو وعدہ خلافی کی ہے، دوسری ہم نے جس امانت کا اپنے سر کے اوپر بوجھ اٹھایا تھا اس امانت کو ہم نے نہیں نبھایا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کے اندر جو ہے وہ خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے وعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کیا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے ہم نے ان کے ساتھ ہم نے خیانت نہیں کرنی، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے خیانت نہیں کرنی۔ خیانت سے مراد اس کا مطلب وسیع ہے، اس کا معنی وسیع ہے، اس کا مفہوم وسیع ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی کسی کو قیمتی چیز دے دے، کوئی امانت رکھ دے اور اس کے اندر جو ہے خیانت نہ کی جائے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، لیکن یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ جو مجلس کے اندر جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے جیسے آتا ہے قرآن کے اندر کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو مجالس کی باتیں ہیں یہ امانت ہے، ان کے اندر خیانت نہ کی جائے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ جس جگہ پہ بھی ہیں، بحیثیت اولاد ہیں، بحیثیت جو ہے وہ آپ کہیں بھی کسی بھی جو ہے حیثیت کے اندر ہیں، اس حیثیت میں آپ نے اپنے فرض کو نبھانا ہے، اپنے فرض کے اندر کوتاہی کرنا، جس کام کے لیے آپ کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، وہ کام آپ نہ کریں تو یہ بھی آپ خیانت کر رہے ہیں۔ جیسے آپ جو ہے وہ طلباء آپ کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے پڑھائی اچھی طرح کرنی ہے، اسکول کے اندر حاضر ہوں، کلاس کے اندر ہوں تو وہاں پہ جو اپنی امانت داری کے ساتھ جس مقصد کے لیے ہیں اس کو نبھائیں۔ اور اسی طرح اگر جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ کلاس کے اندر نہیں ہیں، آپ جو ہے اپنے گھروں کے اندر ہیں، تو یہ جو کچھ آپ کو ویڈیو کی صورت میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے، تو اب اگر یہ آپ کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں ہی نہ، اس کو سنیں ہی نہ، اس کو جو ہے وہ یہ بھی آپ کی کلاس ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ سارے مفہوم جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے خیانت کا۔ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی اندر جو ہے خیانت نہیں کرنی، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقوں میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ اگر اس کے اوپر نہیں چل رہے آپ تو پھر آپ جو ہے وہ خیانت کر رہے ہیں۔ تو ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے، اس کا جو ہے وہ یہ مراد ہے۔ اب جو ہے سوال نمبر 3 ہے کہ عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ سب سے پہلی عبارت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا نہ ہو جاؤ تم، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، قالوا جو کہتے ہیں، جنہوں نے کہا، سمینا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ نے سبق کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ پڑھا تھا کہ ان سے مراد جو ہے وہ یہاں پر بھی منافقین مدینہ ہے، جو یہ کہتے تو تھے ہم نے سن لیا ہے، سامنے بیٹھے ہوتے تھے ہم نے سن لیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہم لا یسمعون حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ اس میں ایک تو حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہوتے یا دین کے احکامات پڑھ کے سنا رہے ہوتے تو وہ توجہ کے ساتھ نہیں سنتے تھے، ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھتے تھے، ادھر ادھر اپنی توجہ کر لیتے تھے، بظاہر وہاں پہ بیٹھے ہوتے، سامنے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے وہ سنتے نہیں تھے، وہ جو ہے اس کے ساتھ سنتے نہیں تھے، اپنی توجہ ادھر ادھر بٹا لیتے۔ منافقین کا چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا تھا، رابطہ ہوتا تھا، پیٹی باندھے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے،
تو جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے درمیان جب یہ مجلس ہوتی اور وہاں پہ قرآن سنا جو ہے وہ سنا رہے ہوتے تو ایک دوسرے کو یہ منافقین اشارے کرتے ہیں آنکھوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے۔ ایک تو یہ حقیقی معنی کے اندر کہ وہ نہیں سنتے تھے، کہتے تھے سمیعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، لیکن سنتے نہیں تھے۔ دوسرا جو ہے مجازی معنی ہے، قالوا سمیعنا، کہتے تھے ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ انہوں نے سن تو لیا لیکن عمل کی نیت سے جو ہے وہ اس کو سنتے نہیں تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنتے ہی نہیں تھے، بالکل نہیں سنتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں تھے۔ تو یہاں پر وہ سن تو لیا انہوں نے، لیکن ان کے اندر جذبہ بالکل نہیں ہے کہ جو کچھ یہ قرآن کے اندر حکم ہے یا جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسا سننا ہوا کہ انہوں نے کہہ تو دیا ہم سنتے ہیں لیکن عمل کی نیت سے وہ جو ہے سنتے نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایک کان سے ڈالا دوسری کان سے نکال دیے، یعنی اس کو جو ہے اس کے اوپر اثر لینا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ منافقین مدینہ کا یہاں پر پھر اس آیت کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے اور اس اندر آیت کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ جز بے ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ وہی پہلے سوال کے ساتھ شر الدواب سے کیا مراد ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ بھی اس کا جو ہے وہ پوری آیت ہے، وہ صرف دو اس کے لفظ تھے، دو الفاظ تھے، یہ پوری آیت مبارکہ ہے۔ ان شر الدواب، بے شک برے جانور ہیں، برے چوپائے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، صم البکم الذین لا یعقلون، کون سے لوگ جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، الذین لا یعقلون، کے جو عقل نہیں رکھتے ہیں، جن کو عقل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ عقل عطا فرمائی ہے، انسان جو ہے ذوی العقول میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقوں کو پیدا کیا ہے، اس میں انسان کو سب سے زیادہ عقل دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نے عقل استعمال کر کے تو کتنا ترقی کر لی ہے، جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، تو کتنا جو ہے انسان نے یہ اپنی عقل دوڑائی ہے، جہاز بنا لیے، موبائل بنا لیے، مختلف طرح طرح کی چیزیں اسے انسان نے بنا لی ہیں، کس کو استعمال کر کے، عقل کو استعمال کر کے۔ اور ذوی العقول میں یعنی عقل رکھنے والوں میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی ہے، اور اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے الگ، سب سے جدا اور سب سے جو ہے وہ اچھے پیرہائے میں انسان کو بنایا ہے اور اس کو بہت زیادہ عقل دی ہے۔ اب دنیا کے اوپر سب سے بنیادی مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے۔ تو یہ انسان صرف اپنی عقل کو استعمال کر کے وہاں جہاں تک جو ہے وہ اسلام یا اس کے جو ہے وہ پیغام کوئی لے کے نہیں گیا، تو اس انسان کے اوپر بھی، چونکہ انسان جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اوپر آتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس کوئی پیغام لے کے نہیں بھی گیا، اسلام کو اس کو پتہ نہیں بھی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، دنیا کے اوپر چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اس انسان کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ تو اب اپنی عقل استعمال کر کے، تو یہاں پر بہرحال بات ہو رہی تھی شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے ہاں یا اللہ کے نزدیک شر الدواب ہیں، کون سے لوگ؟ صم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ کہ جو اندھے ہیں، گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے، یعنی یہاں سے مراد بھی وہی منافقین مدینہ ہیں کہ جو اس میں صم البکم الذین لا یعقلون کہ جو گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور عقل بھی نہیں رکھتے ہیں، کہ جو اسلام کی روشنی آ گئی اس کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں، لیکن دیکھنے سننے کے باوجود وہ لوگ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر، اسلام کے اوپر وہ
چل نہیں رہے تو ایسے لوگ لا یعقلون کوئی عقل مند نہیں ہے۔ خود کو وہ عقل مند کہتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم نے جو ہے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اسلام سے ہم جو ہے یہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں جو دنیاوی فائدہ ہے، جو مال غنیمت کے صورت میں ہوتا تھا، یا جو ہے وہ اور دوسری چیزوں کے اندر کہ مسلمان بننے سے دنیاوی یہ فائدے ہیں، تو اس فائدے کو حاصل کرتے تھے پر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لا یعقلون کو کوئی عقل نہیں ہے، یہ دنیاوی فائدے اور اس کے لیے بظاہر مسلمان بننا اندر سے اسی طرح جو ہے وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں اور ایمان کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ دل ہے۔ تو اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ یہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعقلون کہ وہ عقل نہیں رکھتے، خود کو اگر وہ عقل مند سمجھتے رہیں گے ہمارے اندر بہت عقل ہے، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں سے جو ہے وہ اپنی دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسے لوگ اللہ کے ہاں جو ہے وہ گونگے بہرے ہیں، اور جن کو عقل نہیں ہے، جن لوگوں کو عقل نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں وہ۔ اب اس میں جیم جز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو تم ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یحول حائل ہے، درمیان میں حائل ہے، بین المرء وقلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قلب اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان جو ہے وہ حائل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو بھی انسان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کا دل پھیر دیتے ہیں ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، اس کو راغب کر دیتے ہیں، اس کو اسلام کی طرف لے آتے ہیں۔ اسلام کی روشنی تو پہنچ رہی ہے، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، بیت اللہ کے جو ہے سائے میں رہنے والا اور بیت اللہ کی خدمت کرنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ جو ہے اس کے پاس گئے ہیں اور جا کر اس کو دعوت دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اللہ حائل ہیں انسان کے اور اس کے دل کے درمیان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کی ہدایت نہیں لکھی تھی تو اس لیے اس کا دل نہیں پھرا، اس کے دل کو جو ہے وہ یہ اسلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ نے، مواعظ حسنہ نے، کوئی اس کے دل کو جو ہے وہ نہیں پھیرا، چونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں تھی، تو اسی طرح جو ہے اپنے دین کے اوپر اپنے جو ہے کافر مرا اور اسلام کی مخالفت کرتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو ہے وہ چاہتے ہیں انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہیں، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی طرف، ہدایت کے راستے کے اوپر موڑ دیں، بس وہی ہدایت کے اوپر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہیں، جس کو چاہیں ہدایت کے راستے کے اوپر پھیر دیں، جس کو چاہیں جو ہے وہ ہدایت سے بے ہدایت کر دیں اور وہ جو ہے وہ بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا دال جز ہے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو فتنہ سے، آزمائش سے، کہ جب لا تصیبن الذین، جب فتنہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے تو وہ کسی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جن لوگوں نے تم میں سے خاص ظلم کیا ہے یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، اور انہی کے اوپر جو ہے یہ ظلم اور یہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی آزمائش آتی ہے تو ظالموں کے اوپر بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، پھر وہ امتحان، پھر وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ نازل فرماتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ نیکوکار اس سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عمومی عذاب آتا ہے، عام طور پہ جو عذاب آتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ سارے کو جو بھی وہاں رہنے والا ہے ان سب کو پہنچتا ہے، خاص ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش صرف جو ہے ظالموں کے اوپر، یہ عذاب صرف ظالموں کے اوپر نہیں
نہیں آتا، بلکہ جو لوگ وہاں پہ دوسرے نیک وکار ہیں ان کے اوپر بھی یہ آزمائش امتحان آتا ہے۔ جیسے زلزلے کی صورت ہے، 2005 کے اندر زلزلہ آیا تو اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش امتحان تھا، نیکوکار بھی بدکار بھی سارے جو ہے اس کے اندر پھر اللہ کی آزمائش کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ ہاں اس کے بعد جو آخری جز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جان لو تم بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے بہت بڑا اجر ہے۔ فتنہ جو ہے وہ انما اموالکم واولاد، یہاں بھی فتنہ کا لفظ آیا ہے، تو فتنہ کیا ہے؟ آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ جس کو دیتے ہیں مال دیتے ہیں دے کے آزما رہے ہیں، اولاد دیتے ہیں دے کے آزما رہے ہیں، جس کو اولاد نہیں دی ہے نہ دے کے آزما رہے ہیں، جس کو مال نہیں دیا اس کو نہ دے کے آزما رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ ساری آپ کی سبق نمبر یہ 10 اور درس الاول جیم جز اور اس کی تمرین، یہ ساری کی ساری آپ نے جو ہے اسی طرح اس کے اوپر کاپی کے اوپر یہ ساری کی ساری آپ نے لکھ کے لانی ہے، اور کاپی کے اوپر نیٹ کاپی کے اوپر یہ سارے سوالات کرنے ہیں۔ اور اس سے پچھلے جو سبق گزرے ہیں درس الاول الف جز، درس الاول با جز اور یہ جیم جز ہے، یہ 3 جز ہیں، کہ ان سب کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے تمرین مشق، یہ مشقیں جو ہیں اس سے پہلے جو اسباق گزرے ہیں وہ پہلے ہم نے کلاس میں کر لی تھیں، اب جو ہے یہ جو مشق ہے یہ ہم اس کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری آپ نے اپنی نیٹ کاپی کے اندر کر کے اس کو جو ہے مکمل کر کے لانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔